أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. قرآن مجید یہ اللہ تبارک و تعالی نے عربی زبان میں نازل فرمایا ہے اپنے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر. عربی زبان جو ہے اس کی بے شمار خصوصیات جو ہیں، ان میں سے ایک خصوصیت یہ ہے کہ عربی زبان دنیا کی ایسی واحد زبان ہے جو بے حد وسیع زبان ہے. دنیا کی جتنی بھی زبانیں اس وقت پائی جاتی ہیں، لوگوں نے اس کا سروے کیا ہے کہ اس وقت دنیا میں تقریباً بڑی بڑی زبانیں جو بولی اور سمجھی اور لکھی جاتی ہیں، یہ تقریباً 3000 زبانیں دنیا میں اس وقت بولی جاتی ہیں. اور یہ ہیں کچھ بڑی زبانیں. اس کے علاوہ بھی کچھ جنگلوں میں، قبائلی علاقوں میں، صحراؤں میں، کچھ جزیروں میں اس کے علاوہ بھی کچھ زبانیں بولی جاتی ہیں. میرا اللہ ان ساری زبانوں کو جانتا ہے، سمجھتا ہے. ان تمام زبانوں میں عربی زبان کی خوبی یہ ہے کہ ایک ایک لفظ کے لیے کتنے کتنے ہی معنی ہیں اس کے اندر. مثال کے طور پہ اس زبان کی وسعت کا اندازہ اس سے کیا جا سکتا ہے کہ ایک لفظ جو ہے کوئی بھی 3 حرف جوڑ لیں، الف با تا سا جیم ہا خا سے لے کے یا تک، ان تمام حروف میں سے کسی بھی کوئی بھی حرف چن لیں 3، ایک یہاں سے چن لیں، ایک وہاں سے چن لیں، ایک نیچے سے چن لیں، ان کو آپس میں ملا دیں. یہ عربی زبان عجیب دنیا کی زبان ہے. کوئی نہ کوئی لفظ بن جائے گا جس کا مطلب لازماً کوئی ہے. کوئی ہی 3 حرف چن لیں. اور اس زبان کی ایک خوبی یہ ہے کہ ایک ایک چیز کے لیے اتنے اتنے الفاظ ہیں کہ انسان کو سمجھ نہیں آتی ہے. مثال کے طور پہ شعر کے لیے 500 الفاظ اس میں پائے جاتے ہیں، بلکہ 1000 الفاظ پائے جاتے ہیں شعر کے لیے. شراب کے لیے 200 الفاظ اس میں پائے جاتے ہیں. آپ اپنی زبان میں دیکھ لیں کتنے لفظ ہیں اس کے لیے. گھوڑے کے لیے، تلوار کے لیے 500 لفظ، 200 لفظ. عام طور پہ الفاظ اتنے کئی الفاظ ہیں ان میں. یہ ایک عربی زبان کی ایک خوبی ہے، ایک خصوصیت ہے. اس عربی میں جس میں اتنے اتنے الفاظ ہیں، پھر قرآن مجید کی جو زبان ہے، اس ساری زبان میں اعلیٰ ترین زبان اللہ تبارک و تعالی نے استعمال فرمائی. اس کے ایک ایک لفظ کے کئی معنی ہیں. اب کوئی آدمی قرآن مجید کو اگر سمجھنا چاہے کہ میں قرآن مجید کو سمجھ جاؤں، اب 1000 جب اس کے معنی ہوں گے، 200 500 700 10 20 50، کون سا معنی اختیار کیا جائے، کون سا معنی چھوڑا جائے، یہ تو انسانوں کو پریشان کرنے والی بات ہے. کوئی آدمی کہے جی اس کا معنی یہ ہے، واقعتاً اس کا معنی وہ ہے، یہ اس کا معنی ہے، وہ بھی اس کا معنی. اللہ تبارک و تعالیٰ کی مراد جو ہے
اللہ इंसानों को क्या कहना चाहता है, अल्लाह तबारक व तआला क्या हुक्म देना चाहता है, ये कैसे पता चलेगा कि इतने मानी में से कौन सा माना अल्लाह तबारक व तआला पसंद फरमाते हैं। इंसानों ने बड़ी कोशिशें की हैं इस सिलसिले में। बड़ी कोशिशों के बाद इंसानों ने जो उसके मानी इख्तियार किए फिर ऐसे ही थे, कई कई माने तो अजीब अजीब किस्म के माने उन्होंने ले लिए, इसलिए कि वो माने उस जुबान के थे। और इसी कुरान मजीद को पढ़ के युज़िल्लु बिही कसीरन व यहदी बिही कसीरो, कुरान मजीद को पढ़ के बहुत से इंसान, इसलिए कि अल्फाज के माने ही बहुत ज्यादा थे, कई इंसान उनमें से एक ऐसा माना मर्जी के मुताबिक ले लिया और वो इंसान ऐसा माना ले लिया जो अल्लाह तबारक व तआला माना कहना चाहता नहीं था। उसका पैगंबर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो माना कहना चाहता नहीं था, लेकिन बंदे ने उसका माना ले लिया और उसके ऊपर अमल हो गया और वो माना गुमराही का और जहन्नम की तरफ जाने वाला था। इस मसले को हल कैसे किया जाए कि जब इतने इतने मानी हैं, कौन सा माना दुरुस्त है और कौन सा माना गलत है, कौन सी तफसीर सही है और कुरान मजीद के अल्फाज की कौन सी तफसीर गलत है, इसको जानने के लिए इंसानों ने बड़ी बड़ी कोशिशें की। कई लोग तो इस चक्कर में पड़ गए अजीब अजीब किस्म के, जी यहां ये लफ्ज जो है ये मुश्तरक है, ये मुअव्वल है, ये खास है, ये आम है, ये मुतलक है, ये मुकय्यद है, ये हकीकत है, ये इस्तिआरा है, ये कनाया है, ये मजाज है, ये हकीकत है, ये दलालतुन नस है, इशारतुन नस है, ये इबारतुन नस है। इक्तज़ा इस किस्म की कई बातें करके कुरान मजीद के जो मानी थे वो बदल दिए, तबाह कर दिया कुरान मजीद के मफहूम को। बड़ी वैसे अपने आप में उन्होंने कोशिशें की कुरान मजीद को जानने के लिए, लेकिन जो कुरान मजीद का असल मकसद क्या है, मतलब क्या है आयतों का, वो कौन बताए। कुरान मजीद तो ये कहे इन्ना अलैना जमअहु व कुरआना, कुरान मजीद का जमा करना, इसका पढ़ना पढ़ाना ये हम आपको बताएंगे। फैजा करानाहु फत्तबि कुरआना सुम्मा इन्ना अलैना बयाना, कुरान मजीद का माना क्या है ये हम खुद अपने नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह को बताएंगे। जो माना मेरा नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह कहेगा वो माना ठीक है, बाकी सारे ही माने जो होंगे वो गलत माने होंगे। ये कुरान मजीद जो है इसको समझने का तरीका क्या है, वो ये तरीका है कि कुरान मजीद की आयत का जो माना सोने नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह ने बयान किया है उसको ले लिया जाए, वही माना हदायत का माना है। बाकी इंसान दूसरा माना लेगा तो गुमराह होकर जहन्नम चला जाए। अल्लाह तबारक व तआला ने इसीलिए तो कहा इन तुतीऊहु, फरमाया अगर तुम मेरे नबी की बात मान लोगे ना, जो माना नबी बता, तहतदू, फरमाया हदायत का रास्ता सिर्फ वो है जो मेरा नबी बताएगा। जो तफसीर मेरा नबी बताए वो ठीक है, बाकी तफसीर जो है वो गलत तफसीर। एक इंसान जो है सोचने की बात, किस तरीके से जांच सकता है कि अल्लाह तबारक व तआला किस बात पे राजी है। ये तो अल्लाह ही खुद बताएगा मैं इस बात पे राजी हूं या मैं इस बात पे नाराज हूं। और अल्लाह किसको बताता है, अल्लाह वही करता है नबी के ऊपर, नबी के अलावा किसी और के ऊपर वही नहीं की जाती। नबी के अलावा कोई इंसान बता नहीं सकता कि ये अल्लाह की मर्जी है, इस बात पे अल्लाह राजी है। दूसरे की तफसीर वो गलत तफसीर है, जो तफसीर मोहम्मद रसूलुल्लाह बताएंगे वो ठीक तफसीर। इस बात को याद रखें जरा। चुनाचे सहाबा जो थे, आजकल के दौर में तो लोग कुरान मजीद पढ़ना शुरू करते हैं और कई मेरी तरह ऐसे उनको शौक कूद जाता है, जी मैं कुरान मजीद की तफसीर लिख रहा हूं, जी उधर से देखा उधर से देखा, चंद अरबी जुबान की बातें देखी, उनको ज़ारा बायाजरी पढ़ लिया और चल कुरान मजीद की तफसीर लिख दी। सहाबा नहीं इस तरह करते, वो समझते थे कि इसका माना असल में कुरान मजीद का क्या है जो अल्लाह का रसूल बताएगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कुरान मजीद ये बात कहता है कि जिस वक्त नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप मदीना में थे, आपके ऊपर मदीना में जाते ही सबसे पहली सूरत जो नाजल हुई थी, इस सूरत का नाम है सूरह अल बकरा। इससे पहले 86 सूरतें मदीना में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर उतर चुकी थी। ये 87 नंबर सूरत मदीना में आके पहली सूरत रसूलुल्लाह के ऊपर उतरी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
قرآن مجید نے اب یہاں ایک بات کی کہ ماہ رمضان کی راتوں میں انسان کس قدر کھا پی دیگر معاملات میں مشغول ہو سکتا ہے، کتنی اجازت ہے۔ قرآن مجید نے یہ بات کی وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ۔ اے لوگو، اے ماہ رمضان کی راتیں جو تمہارے لیے حلال کی گئی ہیں تمام دیگر معاملات کھانے پینے وغیرہ کے لیے، یہ تب تک ہیں کہ جب تم دیکھ لو کہ سفید دھاگا کالے دھاگے سے یہ واضح طور پر پتا چل جائے کہ یہ کالا ہے یہ سفید، دونوں الگ الگ واضح پتا چل جائے، اس وقت کھانا پینا بند کر دو۔ اب اس کا معنی جو تھا، ایک صحابی تھے حضرت عدی رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے کہا کہ یہ قرآن مجید نے سفید دھاگا اور کالے دھاگے کو کہا ہے کہ جب پتا چل جائے نا الگ الگ کہ یہ کالا ہی ہے، رات کی کالک کی وجہ سے جو کالا ہے پتا چل جائے کالا ہے، اور رات کی کالک میں وہ جو سفید ہے یہ کالا نظر نہ آئے، پتا چل جائے واضح طور پہ، تب تک کھانا ہے۔ انہوں نے یہ کیا کہ اب کتنی دیر رات کو کھاؤں، انہوں نے رات کو اس کے دو قسم کی اٹیاں لے لیں، ایک کالے رنگ کی اور ایک سفید رنگ کی۔ یہ جو اٹیاں ہوتی ہیں جو دھاگا اکٹھا کیا ہوتا ہے بڑی سی گوٹ کے اوپر، یہ انہوں نے اپنے سرانے رکھ لیا۔ تھوڑی دیر بعد دیکھتے تو سفید سفید ہی تھا، کالا کالا ہی تھا، نظر تو پہچان لیتی ہے۔ کہنے لگے کب کھانا بند کریں گے ہم، اب ٹائم تو اب بھی نظر آ رہا ہے۔ تھوڑی دیر بعد ساری رات گزر گئی، کالا کالا ہی نظر آتا رہا، سفید سفید نظر آتا رہا۔ اب انہوں نے ہماری طرح نہیں کیا، صبح کا وقت ہوا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے گئے۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ کا کیا مطلب ہے؟ اے اللہ کے رسول، اللہ کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کیا فرمانا چاہتا ہے کہ کالا دھاگا اور سفید دھاگا الگ الگ نظر آ جائیں؟ فرمایا تم نے کیا کیا؟ میں نے تو کالے رنگ کے دھاگا اور اٹیاں لے کے اپنے سرانے رکھے اور ساری رات نظر ہی آتا۔ فرمایا بڑا لمبا سران اور ساری رات ہی نظر آتا رہا، یہ نہیں اس کا معنی۔ فرمایا یہ جو کالے کا اور سفیدی ہے اس کا یہ معنی ہی نہیں ہے، میں اس کا معنی یہ ہے بل ہوا سواد اللیل وبیاض النہار۔ فرمایا رات کو تم دیکھ لو مشرق کی طرف جس طرف سے سورج اگتا ہے، ساری رات کو دیکھ لو یہ ایک قسم کی کالک ہی کالک ہوتی ہے سارے آسمان کے اوپر، تو مشرق کی طرف جہاں سے سورج نکلنا ہے وہاں سے جب ہلکی ہلکی سفیدی نیچے سے اوپر آنی شروع ہو جائے سمجھ لینا کہ سورج نیچے سے اوپر آ رہا ہے۔ اب جو ہے جب واضح طور پہ پتا چل جائے نیچے سے ایک سفید دھاری نظر آ گئی ہے، فرمایا دھاری مراد ہے، اور تم دھاگا لے کے سرانے بیٹھ گئے۔ صحابی محمد الرسول اللہ سے اس کا معنی پوچھتے تھے اور وہ سمجھتے تھے جو معنی محمد الرسول اللہ بتا دیں گے وہ ٹھیک باوجود اس کے کہ وہ عربی دان تھے، عربوں کی اولاد تھے، عربوں میں رہنے والے تھے، عربی جانتے تھے، لیکن اس کے باوجود وہ سمجھتے تھے جو اللہ کا مطلب اور مفہوم ہے یہ اللہ کے علاوہ جو اللہ اپنے نبی کو بتاتا ہے کسی اور کو سمجھ اس کی نہیں آ سکتی۔ قرآن مجید نے یہ بات کہی الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بالظلم بالظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ فرمایا وہ لوگ جو ہیں، اور انسانوں یاد رکھو جس انسان نے ایمان لے آیا، ایمان لانے کے بعد اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ اس میں تھوڑا بہت ظلم نہ کرے اور ذرا بھی ظلم نہ کرے، قیامت کے دن امن صرف اس کو ملے گا۔ اب اس بات کو سن کے صحابہ کے اوپر اتنا شاک گزرا اب وہ سمجھ وہ اس بات کو کہ اس کا مطلب پھر کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کا مطلب آپ بتائیں، اللہ کے بتانے سے آپ بتاتے ہیں وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ نبی جو بتاتا ہے مانا تو وہ ہے۔ اے اللہ کے رسول آ گئے، کہنے لگے اللہ کے رسول اللہ کہتا ہے جو ایمان لانے کے بعد ذرا بھی ظلم نہ کرے قیامت کے دن جہنم سے صرف وہ انسان بچے گا۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اینا لم یظلم نفسہ، اے اللہ کے رسول دنیا میں کون سا انسان ہے جس نے کبھی زندگی میں کوئی کوتاہی، کوئی زیادتی، کوئی ظلم، کوئی غلطی ایسی کون سا انسان ہے جو اس سے کبھی بچا ہے؟
اے اللہ کے رسول کون سا انسان ہے جس سے کمی کوتاہی نہیں ہو سکتی؟ اس کا مطلب ہے کہ سارے کے سارے انسان جہنم میں چلے جائیں گے، کیونکہ اللہ کہتا ہے ایمان کے بعد ظلم ذرہ نہ کیا جائے۔ تو ظلم تو کچھ نہ کچھ انسان سے جانور کے اوپر ہی ہو جاتا ہے، اپنے وجود کے اوپر ہی ہو جاتا ہے، بیوی بچوں کے اوپر اور کاریگروں کے اوپر، کسی اور ماڑے غریب ہمسائے کسی کا حق کھا جائے، اس کا نام ہے ظلم۔ اے اللہ کے رسول ہو جاتی ہے غلطی تو قرآن کہتا ہے ذرہ کے برابر بھی ظلم نہ کرے، اللہ کی جہنم سے تب بچے گا۔ اے اللہ کے رسول اینا لم یظلم نفسہ، اور کون بندہ ہے اللہ کے رسول جس سے کبھی کوتاہی نہیں ہوئی ہے؟ اب یہ معنی صحابہ وہ عربی لوگ جو تھے وہ کہنے لگے اس کا معنی محمد الرسول اللہ سے پوچھتے ہیں۔ صحیح بخاری میں امام بخاری نے اس کو روایت کی ہے، اور اس کے علاوہ مسند احمد میں بھی یہ حدیث ہے کہ جب صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، فرمایا اور تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ چھوٹی موٹی غلطی کمی کوتاہی اس کا مطلب یہ ظلم زیادتی اس کو سمجھتے ہو؟ اللہ نے یہاں جو بات کہی ہے وہ یہ نہیں کہی۔ فرمایا الم تسمعوا ما قال العبد الصالح، فرمایا اللہ کے بندے لقمان نے اپنے بیٹے کو ایک دفعہ بات کرتے ہوئے یہ بات سمجھاتے ہوئے نصیحت کرتے ہوئے ایک بات کہی تھی، یا بنی لا تشرک باللہ، یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، ظلم عظیم۔ فرمایا میرے نبی، اے میرے صحابہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے، فرمایا میرے صحابہ یہ ظلم سے مراد وہ نہیں جو ظلم زیادتی چھوٹی موٹی غلطی کوتاہی، فرمایا اس جگہ ظلم سے مراد یہ ہے جو انسان ایمان لانے کے بعد ذرہ کے برابر بھی شرک نہ کرے۔ اگر شرک لے آیا اللہ کے پاس کتنے بڑے بھی ایمان کے پہاڑ کیوں نہ ہو وہ جہنم سے نہیں بچ سکتا۔ اس جگہ شرک سے لم یلبسوا ایمانہم بظلم، اور ظلم سے مراد یہ وہ ہے جو اللہ کے ایک نیک بندے نے اپنے بیٹے کو کہی تھی کہ لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم۔ اس کا معنی کیا ہے؟ فرمایا یہ اس کا معنی یہ ہے کہ اس جگہ ظلم سے مراد ہے شرک مراد ہے۔ صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے معنی پوچھتے تھے، اپنے پاس سے فوری طور پہ نہیں بنا، ہم تو کھلے مرض، ہماری تو لگامیں ڈھیلی ہیں، جو چاہے بنا لیں، ہمیں کوئی روکنے والا ہی نہیں۔ جو ہمارے منہ میں آتا ہے نا ہم کہہ جی یہ بھی اس کا معنی ہے، یہ بھی اس کا معنی ہے۔ اور کئی تو ایسے ایسے ڈنگر ڈاکٹر اپنے آپ کو پتہ نہیں وہ کیا کہلاتے ہیں اور کیسے ناچ اور گانے کے اب شوقین ہو گئے ہیں، لوگوں کو بھی نچواتے ہیں اور قوالیوں کے اوپر مراسیوں کی طرح تالیاں پیٹنے والے، اور لوگوں کے سامنے فحشہ عورتوں کی طرح ناچ کے اور اوپر فحشہ عورتوں کی طرح روپے لٹانے والے بڑے بڑے ڈنگر ڈاکٹر آج کل بڑے فلاں ڈاکٹر فلاں، وہ کہتے ہیں جی یہ معنی قرآن میں نہیں، یہ معنی حدیث میں نہیں، یہ معنی تفسیر میں نہیں ہے، یہ معنی فلاں جگہ نہیں ہے، نہ قرآن میں ہے، نہ حدیث میں ہے، نہ فلاں جگہ ہے، نہ صحابی نے کہا، نہ امام نے کہا، یہ معنی میرے دل کے اوپر ڈاکٹر ڈنگر کے اوپر اترا۔ ایمان میں ڈاکٹر فلاں اس جیسے ایسے ڈنگر اپنے پاس سے مانے، اور اگر معنی بنانا ہوتا صحابہ سب سے زیادہ معنی قرآن مجید کے جانتے تھے، اور وہ عربی جانتے تھے، وہ کہتے تھے رسول اللہ سے پوچھو۔ قرآن مجید کی جب سورت احزاب کی یہ آیت اتری، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ فرماتا ہے ان اللہ و ملائکتہ، اور بے شک اللہ تبارک و تعالی خود جو ہے یہ رحمتیں بھیجتا ہے، اور فرشتے و ملائکتہ، اور اس کے فرشتے رحمت کی دعائیں مانگتے رہتے ہیں، محمد الرسول اللہ کے لیے رحمت کی دعائیں مانگتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، صلو، اور تم بھی رحمت کی دعائیں مانگا کرو میرے نبی کے لیے۔ اللہ ہمارے نبی کے اوپر رحمت کر، آمین۔ اور تم بھی رحمت کی دعائیں مانگا کرو، وسلموا، اور میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سلامتی کی دعائیں مانگا کرو، سلامتی کی دعائیں مانگا کرو، رحمت کی دعائیں مانگا کرو۔ اب صحابی جو تھے ان جن کے سامنے یہ آیت اتری، اور یہ آیت ان کے سامنے مدینہ میں جب اتری، مکہ کے بھی مدینہ کے بھی
سارے صحابی ہیں. کسی نے نہیں یہ کہا اچھا یہ جو اللہ نے کہا ہے کہ تم بھی نبی کے اوپر درود پڑھو اور سلام پڑھو ہم ابھی بنا لیتے ہیں. کسی نے یہ بات ہی نہیں کی. اور ہمارے ہاں تو یہ ہے اچھا جی اللہ نے تو کہہ دیا نا درود و سلام, دیکھو ہم اپنے پاس سے بنا لیتے ہیں الصلاۃ والسلام, جو منہ میں آتا ہے بنا لیتے ہیں. جی یہ بھی ایک طریقہ ہے, ہو سکتا ہے. اور کئی ہیں انہوں نے درود تاج بنا لیا, کئی انہوں نے درود ہزاری بنا لیا, کئی نے درود لکھی بنا لیا, کئیوں نے درود مقدس بنا لیا, کئیوں نے درود تنجینا بنا لیا, اور کئیوں نے درود ماہی بنا لیا. پتہ نہیں درود نور اور فلاں اور تاج اور لکی اور ہزاری پتہ نہیں اپنے اپنے پاس سے بناتے رہے, اور کسی نے کوشش نہیں کی نبی سے بھی پوچھ لو اس کا معنی کیا ہے. اور نبی صرف کلمہ پڑھنے کے لیے رکھا ہوا ہے, نبی صرف اس کے لیے کہ اس کے نام کے کھانا پینا اور ڈانگر اور جانوروں کے اوپر بیٹھ کے سیریں کرنی اور بازاروں میں اور چوری کی تاریں لگا کے چوری کی تاریں بجلی کی لگا کے نبی کے نام کی بس خوشی کرنے کے لیے ہے. اور نبی کے نام صرف کھانے پینے کے لیے ہے, حلوے کی پلیٹیں صرف کھانے کے لیے پینے کے لیے ہے, اور نبی کا نام چلا کے عاشق رسول صرف رکھنے کے لیے. اور نبی سے پوچھ کیوں نہیں لیتے معنی کیا ہے؟ اے اللہ کے رسول کیا معنی ہے اس کا؟ یہ محمد رسول اللہ سے پوچھو. یہ جی نیا درود ہے, یہ جمعے کے بعد پڑھا جائے گا, یہ اذان سے پہلے پڑھا جائے. جتنے لوگ ہوتے ہیں اپنے اپنے پاس سے بناتے رہتے ہیں, اور عجیب بات ہے, عجیب قسم کی بات ہے. اور اپنے بچے کی سالگرہ کرنی ہوتی ہے, اور آج تک دنیا میں کوئی کمینہ ترین انسان, اس کائنات کا سب سے کمینہ انسان بھی ہے, اس نے کبھی مانگ کے اپنے بچے کی سالگرہ نہیں, چوکوں میں گلیوں میں بازاروں میں رسیاں لگا کے مانگ کے نبی کی سالگرہ, اور چوری کی بجلی چلا کے نبی کی سالگرہ, اور ڈانس کر کے نبی کی سالگرہ, اور عورتوں کو بازار میں لا کے نبی کی سالگرہ, اور چھینے اور چمکے, اور اس کام کے لیے نبی کو رکھا ہوا ہے. نبی سے یہ بھی معنی پوچھ لو, اور یہ بھی پوچھ لو کہ قرآن کا کیا معنی ہے, اور یہ بھی تو پوچھو نا. صرف انگوٹھے چومنے کے لیے اپنے پاس سے جعلی حدیثیں بنوٹی باتیں بنا کے انگوٹھے چوم, ان باتوں کے لیے نبی کو رکھا ہوا ہے. اور یہ پوچھو اس کا معنی کیا ہے؟ اللہ کے رسول یہ سلام کیا ہے, یہ درود کیا ہے میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور وہ باادب تھے, وہ جا کے محمد رسول اللہ کے پاس چلے گئے, آ کے کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اما السلام فقد عرفنا. اے اللہ کے رسول, اللہ جو کہتا ہے نبی کے اوپر سلام پڑھو اس کا ہمیں پتا ہے, آپ نے ہمیں سکھایا ہوا ہے. السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ سلام ہے جو اللہ کہتا ہے, اور صحابہ یہ کہتے ہیں, ابو بکر, عمر, عثمان, علی, طلحہ, زبیر, سعد, سعید, ابو ہریرہ, عبد الرحمن ابن عوف, یہ سب کے سب کہتے ہیں یہ سلام ہے, یہ اور اپنے پاس سے جو چاہتے ہیں نیا سلام. اور گانوں کی طرز کے اوپر انڈیا کے ایسے ماننے والے ہیں, اور گویوں کے ایسے رسیاں ہیں, ان کے گانوں کی طرزوں کے اوپر رقص اور ڈانس کر کے, اور اس کاموں کے لیے نبی کا سلام رکھا ہوا تم نے. اور یہ بھی پوچھ لو اللہ کے رسول کیا معنی ہے اس کا, اور کیوں نہیں پوچھتے میرے نبی سے, کیوں نہیں پوچھتے؟ صحابہ نے کیا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اما السلام فقد عرفنا. اللہ کے رسول جو سلام ہے یہ تو آپ نے ہمیں سکھایا, ہمیں پتا چل گیا, السلام علیکم ایھا النبی, یہ ہمیں پتا ہے. فکیف نصلی علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے رسول یہ درود کیا ہوتا ہے؟ درود کیا ہوتا ہے؟ ہماری طرح تو درود کون سا ہوتا ہے؟ یہی ہوتا ہے جو جمعے کے بعد پڑھتے ہیں اور کھاتے اور پیتے اور عیش کرتے ہیں. ہم نے تو پتہ نہیں کیا کیا, لیکن وہ ایسے نہیں تھے. وہ سمجھتے تھے اللہ کی مرضی جو ہے, یہ اللہ کے نبی کو اللہ اپنی مرضی بتاتا ہے کہ اس کا یہ معنی. نبی کے پاس جاؤ. فكيف نصلي عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم, كيف الصلاة عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اے اللہ کے رسول آپ کے اوپر درود کیسے پڑھنا ہے یہ آپ بتائیں, اور جو آپ کو پسند ہو ہم وہ درود پڑھیں. بات تو یہ ہے نا, لوگ کہتے ہیں نا, اور تم میرے پاس آئے ہو, اے آفا جی جو آپ کو پسند ہے وہ,
جو آپ کو پسند ہے اپنے لیے. اے اللہ کے رسول جو آپ کو درود پسند ہے وہ کیا ہے؟ فرمایا جو مجھے درود پسند ہے نا. اللہ کی اس آیت کا مطلب یہ ہے. کیا اس کا مطلب ہے کہ نبی کے اوپر درود پڑھو؟ وہ یہ درود ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. فرمایا یہ درود ہے جس کو محمد نے پسند کیا ہے صلی اللہ علیہ سلام ہے میرے نبی کے اوپر اور رحمتیں اللہ کی میرے نبی محمد الرسول اللہ کی ذات اقدس کے اوپر. اور نہ جعلی درود پڑھو اور نہ جعلی سلام پڑھو. وہ سلام پڑھو جو کائنات کے امام رب العالمین کے محبوب نے بتایا. صحابہ رسول اللہ کے پاس جاتے تھے اور ہم جو ہیں جو منہ میں آتا ہے وہ کہہ دیتے ہیں. اور کئی تو اب شروع ہو گئے ہیں نور من نور اللہ. نور من نور اللہ کا مطلب ہوتا ہے اللہ کا حصہ. اللہ کے حصے اور ٹکڑے کر دیے. آپ اللہ کے ایک حصے ہیں نعوذ باللہ من ذالک. آج اللہ کا حصہ کیا کل اللہ ہی کہیں. اور لاہور کے ایک ڈنگر ڈاکٹر نے ایک بات میں کہی وہ میرے پاس بھی ہے اور بازاروں میں بھی ملتی ہے سیڑھیوں میں. جی اللہ اور نبی میں کوئی فرق ہے ہی نہیں. افسوس کی بات یہ ہے افسوس کی بات یہ ہے اور عقل کے اندھو بڑی بڑی آنکھیں اور اینکیں لگا کے دیکھنے والوں اور تمہیں نظر نہیں آتا. اور اللہ اور نبی میں فرق. اللہ تھا اللہ ہمیشہ سے تھا. نبی پیدا ہوا ہے. اللہ پیدا کرنے والا ہے. نبی پیدا ہونے والا ہے اور نبی مانگنے والا ہے. اللہ عطا کرنے والا ہے. نبی جو ہے یہ کبھی بچہ ہوتا ہے اللہ بچہ نہیں ہوتا. نبی جوان ہوتا ہے اللہ جوان نہیں ہوتا. نبی جو ہے اس کو بیویوں کی ضرورت ہوتی ہے اللہ بیویوں سے پاک ہے. اللہ جو ہے اور نبی بیمار ہوتا ہے اللہ کبھی بیمار نہیں ہوتا. نبی کھاتا ہے اللہ کھانے سے پاک. اللہ پینے سے پاک جو ہے اور نبی سو جاتا ہے اللہ کو نہ کبھی نیند آتی ہے نہ کبھی اونگ آتی ہے. فرق کیا ہے جی ہمیں تو پتہ ہی اور تمہیں نہیں. اور نبی بوڑھا ہو جاتا ہے کبھی اللہ بھی بوڑھا ہوا ہے. اور نبی اپنی سواری سے گر کے زخمی ہو جاتا ہے اور اللہ زخمی نہیں ہوتا. اور نبی جو اپنی سواری سے گر کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح بخاری میں صحیح کہ محمد رسول اللہ نکل گئے اور آپ کے گٹے کو موچ آ گئی. اللہ کے کبھی نہ گٹا نہ گٹے کو موچ. اور ایک وقت آیا پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہو گئے. اللہ بیمار نہیں ہوتا. اور کائنات کا امام پھر ایک وقت آیا ان کی روح نکل گئی اور وہ دنیا سے چلے گئے فوت ہو گئے. اللہ کے علاوہ ہر ایک کو موت ہے اللہ کو موت نہیں ہے. اور تمہیں فرق نظر نہیں آتا. اور نبی کو نہلایا جاتا ہے اللہ کو کون نہلانے والا ہے. نبی کو کفنایا جاتا ہے اللہ کو کون کفنانے والا ہے. اور نبی کے لیے قبر کھودی جاتی ہے اللہ کے لیے قبر کون کھو. اور بتاؤ اللہ کی بھی کبھی قبر ہوئی ہے. اور اس کے بعد پھر نبی کے لیے دعا کی جاتی ہے اللہم صلی علی محمد. اے اللہ میرے اپنے نبی کے اوپر تو رحمت نازل کر. اور تمہیں فرق ہی نہیں لگتا. ایک کائنات کا مالک ہے ایک مملوک ہے ایک خالق ہے ایک مخلوق ہے. ایک وہ ہے جس نے زمین و آسمان کی ساری اس پوری خدائی کو کائنات کو اپنی طاقتوں سے اپنے ہاتھ سے جس نے بنایا ہے. اس کو بنانے کے لیے کسی شریک کی ضرورت نہیں تھی. اب چلانے کے لیے بھی کسی شریک کی سے ضرورت نہیں ہے. تمہیں فرق نہیں لگتا. اور نبی کے بیٹے ہوتے ہیں اللہ کے بیٹے ہیں. نبی کی بیٹیاں ہیں نبیوں کی بیٹیاں ہیں. اور نبی دعا کرتا ہے مانگتا ہے. کبھی اللہ کو بھی مانگتے سنا ہے؟ کوئی ایک فرق ہو کوئی 2 لاکھ نہیں فرق کروڑ نہیں فرق ارب نہیں فرق خرب نہیں فرق. خرب ضربے خرب ضربے خرب ضربے خرب ضربے خرب اس سے بھی زیادہ فرق ہے اللہ اور نبی میں. اللہ کن کی طاقتوں کا مالک ہے. اللہ چاہے کروڑوں اربوں خربوں جیسے چاہے انسان پیدا کر لے اس کے خزانے میں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں.
عجیب عجیب قسم کی باتیں. لاہور کے ڈنگر ڈاکٹر کہ عجیب وہ جی اللہ اور نبی جو ہیں جی عرش کے اوپر گئے, اپنے پاس سے گپیں بنائیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں فرمایا کہ میں عرش کے اوپر گیا ہوں, اور کبھی نہیں کہا, اللہ نے بھی نہیں کہا, محمد رسول اللہ نے نہیں کہا. اور چور سے پانڈ کالی ہو گئی ہے کہ انہوں نے کہا نہیں اور یہ زیادہ. جی پھر اوپر عرش کے اوپر گئے, عرش کے اوپر ایک کمرہ تھا, وہاں سے اللہ اندر باہر نکلا, سامنے سے نبی ہے. اللہ اور نبی نے جپھی ڈالی اور دروازہ بند کر لیا. نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ. تکاد السماوات یتفطرن منہ, ان قریب ہے اس بات سے کہیں اللہ اپنے سمانوں کو توڑ کے تمہارے اوپر نہ گرا دے. وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ, اور زمین کو نیچے سے تمہارے پاؤں کے نیچے سے پھٹ نہ جائے زمین. وَتَخِرُّ الْجِبَالُ حَدًّا, اور اللہ اپنے پہاڑوں کی بارش نہ تمہارے اوپر کر دے دوں. أَن دَعُوا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا, تم نے اللہ کے شریک بنا لیے, تمہیں اللہ کے غصے کا نہیں پتا, اپنے پاس سے جو آتا ہے تفسیر کر لیتے ہیں. اور یہ وہ تفسیر ہے, صحابہ نبی سے پوچھتے تھے, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا معنی ہے؟ اللہ یہ جو کہتا ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہ کہتا ہے اور مومنو تم نبی کے اوپر درود بھیجو, اور مومن نبی پاک کے پاس آئے ہیں اصلی مومن, اور نبی نے بتایا ہے کہ وہ درود یہ ہے جسے درود ابراہیمی کہتے ہیں. اس کے علاوہ اس کی جو بھی اور تفسیر کرے گا وہ غلط ہے, ناجائز ہے, گناہ ہے, حرام ہے. جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تفسیر کے خلاف تفسیر کرے گا, اس بات کو سمجھو, یہ نبی کا مقام ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں ما من شیء یقربکم الی الجنہ الا وقد امرتکم بہ. اور لوگوں جو چیز تمہیں جنت کی طرف لے کے جاتی ہے, نیکی کی کوئی بھی قسم ہے, وہ میں محمد دنیا میں جب تھا تمہیں بتا کے گیا ہوں. اب کوئی اور نیکی دنیا میں ہو نہیں سکتی, ختم ہو گئی. اور بتانا یہ بھی نیکی ہے, یہ بھی بدی ہے, یہ بھی بدی ہے, یہ بھی جہنم ہے, اور یہ بھی جہنم ہے. ابو جہل کے ساتھ رہنے والی بات نیکی وہ ہے جسے میرا نبی نیکی کہتا ہے. وَمَا مِن شَيْءٍ يُبْعِدُكُمْ عَنِ النَّارِ إِلَّا وَقَدْ أَمَرْتُكُمْ بِهِ. فرمایا جو چیز جہنم سے بچاتی ہے تمہارے نبی تمہیں بتا کے گیا دنیا. اب نیا عمل کوئی اور نہیں نکل سکتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیوں نہیں پوچھتے کہ اللہ کے رسول اس کا کیا معنی؟ ہمارے ہاں ایک مسئلہ بنا ہوا ہے, کہتے ہیں جی جو شہید ہے یہ زندہ ہے. اب اللہ تبارک و تعالیٰ اور محمد رسول اللہ کیا کہتے ہیں؟ جی شہید زندہ ہے. آپ نے دیکھا نہیں جو شہید ہوتا ہے اس کی بیوی بیوہ ہوتی ہے کہ نہیں؟ اس کی بیوی بیوہ ہوتی ہے, اور جس کی بیوی بیوہ ہو اور جس کے بچے یتیم ہوں, جس کا مال دولت وراثت بنے, اور جس کی بیوی دوسری جگہ نکاح کر سکے, وہ بندہ زندہ ہوتا ہے. بندہ زندہ ہے, اس کے نکاح میں عورت ہے, بندہ زندہ ہے, دوسری جگہ نکاح نہیں کر سکتا اور کر سکتی عورت. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بندہ اس دنیا سے چلا گیا ہے, اس دنیا میں نہیں ہے. شہید بھی اس دنیا میں نہیں ہے. کہاں ہے؟ اللہ تعالیٰ کے قرآن سے پوچھو, نبی علیہ السلام سے پوچھو. قرآن مجید کی جب یہ سورت بقرہ کی یہ آیت اتری, وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ. اے لوگوں جو شہید ہیں یہ ایک جگہ زندہ ہیں, تمہیں نہیں پتا. ایک خاص جگہ زندہ ہے, ایک خاص جگہ زندہ ہے. پھر سورہ آل عمران میں آگے بتا, وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. فرمایا یاد رکھو اللہ کے راستے میں مارے جانے والے شہید جو ہیں اور دنیا سے چلے گئے ہیں, دنیا سے ان کو موت آ گئی ہے, لیکن اگلے ایک جہان ہے ان کے لیے, وہاں زندہ ہے, وہاں زندہ ہیں, دنیا میں زندہ نہیں ہے. اللہ کے عرش کے نیچے
कंदीनों में सब्ज रंग के परिंदे हैं, शहीद की रूह वहां जाती है, परिंदा निकलता है, जन्नत में जाता है, खाता है, पीता है। ये तशरीह मेरे नबी ने की है, मोहम्मद रसूलुल्लाह। फरमाया ये उनकी जिंदगी है और वो परिंदा जन्नत में जाता है, खाता पीता है। ये माना है इसका शहीद के जिंदा होने, दुनिया से चला गया है वो, इसीलिए तो उसके बच्चे यतीम भी, औरत बेवा होती है और दूसरी जगह निकाह करती है। ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहां? फरमाया वहां अल्लाह के अर्श के नीचे जो परिंदे हैं उनमें जाके इनकी रूह जाती है, निकल के परिंदे जन्नत में खाते पीते हैं, वहां जिंदा हैं। अल्लाह इनको शहीदों को पूछता है और कोई ख्वाहिश है? वो कहते हैं अल्लाह ख्वाहिश क्या है, इतना कुछ दिया कभी सोचा ही नहीं था। नहीं कोई ख्वाहिश है बताओ। अल्लाह क्या बताएं, हर काम ही ऑटोमेटिक है, जो चाहते हैं फौरी तौर पे हो जाता है। और कोई बताओ। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया जब बार बार अल्लाह ने पूछा तो शहीद कहने लगे अल्लाह ये चाहते हैं नुरीदु अन तरुद्दना इला दार दुनिया, अल्लाह तू हमें दुनिया में वापस भेज। इसका मतलब है कि वो शहीद इस दुनिया में नहीं होता। क्यों भेजूं? जाके मैं शहीद होके फिर वापस आ जाऊं, दुनिया में रहने के लिए नहीं, वापस आने के लिए। हमें भेज इसलिए कि दुनिया में वो नहीं होते। इसलिए दुआ अल्लाह तबारक व तआला, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब वो बार बार अल्लाह से कहते हैं, उनको फिर कहा जाता है इन्नी कद कतबतु, और याद रखो इन्नी कतबतु अन्नहुम इलैहा ला यरजून, और देखो मैंने ये कानून बना लिया है कि जो दुनिया से आ जाता है कभी वापस नहीं जाता। चाहे नबी हो, चाहे शहीद हो, चाहे वली हो, चाहे सहाबी हो, जो दुनिया से आ गया ये एक फेरा है बस, मैं वापस नहीं किसी को भेजा करता। अब नबी अलैहिस्सलाम तो कहते हैं कि शहीद जिंदा कैसा है कि अगले जहान में उनके लिए खास जिंदगी है, खाते पीते हैं, दुनिया में नहीं होते, और ये जी जिंदा है, जी जिंदा है। अजीब बात है, अल्लाह के नबी की तशरीह कबूल ही नहीं है। तशरीह कबूल है जी, हिंदुस्तान का एक पिंड है बरेली, वहां के एक मौलवी साहब ने कहा है इसका माना यह है, वो कबूल है। और मेरे नबी की कदर बरेलवी के मौलवी की बराबर भी नहीं की। ये इज्जत की है मेरे नबी की कि नबी उसका ये माना बताता है और तुम उसका माना वो कहते जो एक आम मौलवी कहता है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जब कुरान मजीद की ये आयत उतरी, हुर्रिमत अलैकुम उम्महातुकुम, हुर्रिमत अलैकुम उम्महातुकुम व बनातुकुम व अखवातुकुम व अम्मातुकुम व खालातुकुम व बनातुल अख व बनातुल उख्त व उम्महातुकुम अल्लाती अरज़अनकुम। कुरान मजीद कहता है तुम्हारे लिए मैंने जो हराम रिश्ते हैं इनके साथ तुम्हारी शादी नहीं होती, तुम्हारी माएं, और आगे ये कुरान मजीद ने एक लंबी तफसील फला 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 और फला, और उनमें कहा जिस औरत का तुमने दूध पिया है उस औरत के साथ भी तुम रिश्ता नहीं कर सकते, उसके बच्चे जो हैं तुम्हारे बहन भाई हैं। अब जी अपने पास से जोर लगा जी, जिसने एक घूंट भी पी लिया है ना जी, एक कतरा भी पी लिया है जी, फलां पी लिया है जी, एक चुस्की लगा ली है, और ये तुम्हारे माने हैं। और मोहम्मद रसूलुल्लाह का माना क्या है? फरमाया रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, हदीस में आता है पहले अल्लाह का कानून था कि कोई बच्चा किसी औरत का 10 मरतबा पेट भर के दूध पी ले, अंतड़ियों तक चला जाए, तो वो औरत मां बन जाती है और उसके बच्चे बहन भाई। अब अल्लाह ने हुक्म दे दिया है कि 5 मरतबा किसी औरत का कोई दूध बच्चा पी ले के दूध जाता जाता उसकी रगों में अंतड़ियों तक पहुंच जाए 5 मरतबा, तो वो औरत उस बच्चे के लिए हराम, और उसके जो बच्चे हैं ये उसके बहन भाई हो जाएंगे 5 मरतबा। और ये माना मेरे नबी ने बताया है। नहीं जी एक कतरा भी पी लेना अगर, और वो भी 2 बरस की उम्र में, छोटे होते 2 बरस की उम्र में, उसके बाद की बात नहीं हो रही। 2 वर्ष की उम्र में अगर किसी ने ऐसा किया है। अब हमारे यहां मौलवियों ने जी एक कतरा भी पी ले तो वो उसकी मां। अरे अल्लाह के रसूल का माना मानो, अल्लाह के रसूल की तफसीर मानो, जो अल्लाह के रसूल कहता है वो माना है कुरान मजीद का। कुरान मजीद में ये आयत उतरी, अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, अल्लाह की नेमतें हो तो उन नेमतों का चर्चा करो, बयान करो। अब ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर, आप मक्का में थे,
قرآن مجید اتر رہا تھا، پہلی 9 صورتیں اتری تھی، 9، یہ 10ویں صورت محمد رسول اللہ کے اوپر اتری تھی، اور اس کے بعد 104 صورتیں اتری ہیں، 104 صورتیں اس صورت کے بعد اتری ہیں. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کے بعد کہ اللہ کی اما بنعمت ربک فحدث، اللہ کی نعمت جو ہے بیان کرو، اس کے بعد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تقریباً 18 سال محمد رسول اللہ زندہ رہے ہیں. آپ نے اس کا معنی کیا کیا ہے؟ جی اللہ کہتا ہے جی نعمتیں بیان کرو، لاؤ سپیکر لاؤ اور چنڈیاں اور بتیاں لاؤ اور چوری کی بتیاں لگاؤ اور مانگ کے فقیروں کی طرح نبی کا یہ تم سالگرہ، یہ اس کا معنی کیا ہے؟ ایسے بجلی چور ہیں کہ اب نبی کی سالگرہ کے لیے بھی بجلی چوری کرنا پڑ گئی ان کو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کے بعد 18 برس محمد رسول اللہ زندہ رہے ہیں. آپ نے اس کا معنی وہ نہیں کیا جو تم معنی کر رہے ہو. آپ نے اس کا معنی کیا کیا ہے؟ آپ نے اس کا معنی یہ کیا ہے اللہ نے جو نعمتیں دی ہوئی ہیں اور غریبوں کو بھی اس میں سے کچھ دو، اور دین اسلام دیا ہوا ہے اللہ نے، اور غیروں کو سمجھاؤ یہ دین اسلام کی نعمت آگے پہنچاؤ. یہ معنی محمد رسول اللہ نے اس کا کیا کہ اللہ نے ایک نعمت دین اسلام کی دی ہے، اس دین اسلام کی نعمت کو عام کرو. اور عجیب بات ہے جی قرآن مجید یہ کہتا ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا ھو خیر مما یجمعون. اس میں سورہ یونس کی، اور سورہ یونس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اترنے والی 51 نمبر سورت ہے، 51 نمبر. اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر 63 صورتیں اور اتریں، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس صورت کے بعد تقریباً محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 17 سال زندہ رہے یا 16 سال زندہ رہے ہیں. آپ نے اس کا معنی وہ نہیں کیا جو تم نے کیا ہے معنی. عجیب عجیب اپنے پاس جی اللہ کے فضل کر دیا، اب ناچو بھائی چلو. اور دن بھی وہ آپ کی پیدائش کے بارے میں تو پتا نہیں نا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کس تاریخ کو پیدا ہوئے، اور دن بھی بتاتے ہیں 12 ربیع الاول کو جب کائنات کا امام محمد رسول اللہ فوت ہو رہا تھا. صبح کا وقت تھا، حضرت فاطمہ آئی نبی علیہ السلام کو دیکھ کے صبح کے وقت، واہ کربا، کہنے لگی میرے ابو کو اتنی تکلیف ہے آج کے دن، اتنی تکلیف ہے میرے ابو کو 12 ربیع الاول کے دن. کہنے لگی فاطمہ آج کے بعد تیرے ابو کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی. واہ کربا، اور محمد رسول اللہ چلے گئے جب دنیا سے، واہ کربا یا ابا تھا یا ابا تھا، اور فاطمہ یا ابا تھا، اور میرے ابو میرے ابو میرے ابو کہہ رہی تھی. فاطمہ ابو ابو کہہ رہی تھی، اور تم اس وقت کھانا اور پینا اور ناچنا اور ڈھول اور یہ ٹمکے اور فلاں. فاطمہ ابا ابا کہہ رہی تھی جس دن. اور حدیث میں یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت خمیسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خمیسہ جب یہاں سے نکل کے امان گئے، وہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اور بھی ساتھی صحابی تھے، ان کو پتا نہیں تھا. کہنے لگے محمد رسول اللہ دنیا سے چلے گئے ہیں. کہنے لگے صحابہ کا کیا حال ہے؟ اور کہنے لگا میں نے اس حال میں دیکھا ہے صحابہ کو کہ ان کے سینے ہنڈیوں کی طرح ابل رہے ہیں رونے کی وجہ سے. جس طرح ہنڈیاں ابلتی ہے، 12 ربیع الاول کا دن محمد رسول اللہ کی زندگی کا ایسا دن ہے. صحابہ کا یہ حال تھا کہ جب آپ کو دفنایا گیا اس کے بعد تو آپ کے خاندان میں سے ایک آدمی نے پوچھا یا انسو اطابت انفسکم ان تحسوا التراب علی رسول اللہ. انسو تمہارا کیسے دل کیا کہ تم نے میرے ابے کے اوپر مٹی کے بک بھر بھر کے ڈال دیے؟ کیسے انس تمہارا دل کیا کہ تم نے میرے نبی اور میرے ابو محمد رسول اللہ کے اوپر کن ہاتھوں سے مٹی ڈالی تم نے؟ انس کیسے تمہارے دل میں یہ جرأت پیدا ہو گئی؟ اور یہ اس دن کھاتے پیتے اور عیش کرتے ہیں. اور کسی میں ترجمہ اسی کا طرح، یہ صحیح بخاری کے الفاظ ہے، یا انس وطابت انفسکم ان تحسوا التراب علی رسول اللہ. اور تم نے محمد رسول اللہ کے اوپر اور کیسے مٹی کا بک بھرا اوپر ڈال دیا.
کسی نے ترجمہ ہے اے انس بلال نبی دیو یارو، اے انس او بلال اے نبی دیو یارو، اور تسی نبی کتنے چھڈائے، اور ایڈے سونے مکھڑے اور کیوں کر اندر خاک چھڈائے، کیوں کر اندر خاک چھپائے، اور تسی تے ہے سو پاک نبی تو جانا کھول کر دے، اور پھر دسو ہن یار یارانو کیوں خاکی چھڈاں دے۔ سیدنا عمر فاروق جیسے انسان کا یہ حال تھا کہ دماغ جو تھا اس وقت صحیح کام نہیں کر رہا تھا 12 ربیع الاول کو، اور یہ شیطان کی چال دیکھیں کہ جس دن میرا نبی اس دنیا سے گیا ہے اور ظالموں اس دن تم سے خوشیاں کروائی ہیں، جس دن فاطمہ پورا مدینہ رو رہا تھا، کسی نے حضرت فاطمہ سے کہا فاطمہ کیا حال ہے؟ کہنے لگی سبت علیہ مصائب لو انہا سبت علی الایام سرنا لیالیا، اور جس دن سے میرا نبی دنیا سے گیا مجھے ایسے لگتا ہے جیسے کبھی دن چڑھا ہی نہیں، رات ہی رات لگتی ہے مجھے تو۔ شیطان کی چال دیکھیں کہ جب کائنات کا امام، اور شیطان کتنا خوش ہوا ہوگا جب کائنات کا امام دنیا سے چلا گیا تھا کہ چلو اب دنیا سے توحید کا نام لینے والا سب سے بڑا انسان چلا گیا، کیسا لڈیاں مارتا رہا ہوگا اس وقت۔ اس دن تم نے لڈیاں ماری، اس دن کھایا پیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے معنی پوچھ لو، اے اللہ کے رسول اس کا کیا معنی ہے؟ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ فرمایا قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا فضل اور کرم اور اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، یہ جس قوم کو مل جائے اس قوم کو خوش ہو کے قرآن مجید کے اوپر عمل کرنا چاہیے۔ خوشی کیا ہے قرآن مجید کی؟ قرآن مجید کے اوپر ایمان لے کے آئے، قرآن مجید کو پڑھے، قرآن مجید کو سمجھے، قرآن مجید کے اوپر عمل کرے اور قرآن مجید کو آگے پھیلائے، یہ خوشی ہے۔ اللہ ہمیں اپنے نبی کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو معنی قرآن مجید کا پیارے سونے محمد رسول اللہ نے بتایا اس معنی کو ماننے کی توفیق عطا فرمائے۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔